بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ خواہ مخواہ علماء کرام کو تنگ کرتے ہیں اور ان سے اوٹ پٹانگ قسم کے سوال کر کے انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ان کا مقصد علم کا حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک منچلا قسم کا آدمی تھا، ایک مولوی صاحب کے پاس چلا گیا اور ان سے کہنے لگا کہ حضرت میرے چند ایک سوال ہیں، مجھے ان کا جواب دیں۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ بتاؤ کون سے سوالات ہیں؟ تو وہ کہنے لگا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے؟ مولوی صاحب نے فرمایا جی ہاں، اللہ تعالی ہر جگہ پہ موجود ہے۔ وہ کہنے لگا پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر موجود ہے تو دکھائیے۔ مولوی صاحب نے بڑے پیار سے سمجھایا کہ وہ ذات عالی نظر نہیں آتی، بلکہ اپنی قدرتوں سے پہچانی جاتی ہے۔ لیکن اس منچلے نوجوان نے مولوی صاحب کی ایک نہ سنی اور برابر یہی کہتا رہا کہ اگر وہ موجود ہے تو دکھائیں۔ اس نے دوسرا سوال یہ کیا کہ مولوی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ شیطان کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ مولوی صاحب نے جواب دیا کہ آگ سے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ قیامت کے دن کیا شیطان کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا اور اسے بھی عذاب ہوگا؟ مولوی صاحب نے کہا بالکل، شیطان کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا اور اسے بھی عذاب ہوگا۔ اب وہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ یہ شیطان بھی آگ کا بنا ہوا ہے اور جہنم میں بھی سراسر آگ ہوگی، بھلا آگ کو آگ میں ڈالا جائے تو عذاب کیسا؟ مولوی صاحب نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ وہ اسے جہنم کی آگ سے عذاب دے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ مسلسل یہی کہتا رہا آگ کو آگ کے عذاب میں ڈالنے کا کیا فائدہ؟ پھر اس نے تیسرا سوال تقدیر کے متعلق کیا اور کہنے لگا کہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے ہر ہونے والے کام کو پہلے سے لکھ دیا ہے؟ مولوی صاحب نے بتایا جی ہاں بالکل لکھ دیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ پہلے سے لکھ دیا اور طے کر دیا ہے تو پھر وہ ہمیں سزا کیوں دیتا ہے؟ ہمارے اوپر پھر گلہ کیا؟ مولوی صاحب نے پورے وقار اور متانت اور سنجیدگی کے ساتھ اسے سمجھایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور محض بالکل بھی نہیں بنایا، بلکہ ہمیں اچھے اور برے کا اختیار دیا ہے۔ اس کا علم اتنا محیط ہے کہ سب کچھ ہونے سے پہلے اسے معلوم تھا کہ کیا ہوگا اور کیا نہ ہوگا، اس لیے اس نے لکھ دیا ہے۔ تقدیر پر اعتراض کرنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم محیط اور علم کامل کے اوپر اعتراض ہے، لیکن وہ شخص یہی رٹا لگائے بیٹھا رہا کہ جب تقدیر الہی میں سب کچھ طے ہو چکا ہے تو پھر ہمیں سزا کیوں دی جائے گی؟ اس شخص کی ضد اور ہٹ درمی پر مولوی صاحب کو بڑا غصہ آیا کہ اتنا بے باک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی اعتراض کر رہا ہے۔ اسی غصے کے عالم میں مولوی صاحب نے زور سے مکہ مارا۔ مولوی صاحب کی صحت بھی ماشاءاللہ اچھی تھی، غصہ بھی شدید تھا اور مکہ نشانے پہ لگا تو اس کی چیخیں نکل گئیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے مکے کی یاد تازہ ہو گئی۔ مکہ کھا کر درد سے کرہتا ہوا وہ شخص بھاگا اور سیدھا قاضی کے پاس چلا گیا اور قاضی کو جا کر بتایا قاضی صاحب دیکھو جی آج کل کے مولویوں کا کیا حال ہے، مسئلہ پوچھیں تو مارتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں۔ میں نے فلاں مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا، وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے مجھے مطمئن نہ کر سکے اور مجھے مارنا شروع کر دیا۔ شکر ہے کہ میں جان بچا کر بھاگ گیا، ورنہ دوسرا مکہ مار دیتے تو میں تو وہیں پہ ختم ہو جاتا۔ قاضی صاحب بڑے حیران ہوئے اور مولوی صاحب کو بلایا اور ان سے پوچھا۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ میں نے تو اس شخص کو اس کے سوالوں کا جواب دیا ہے۔ قاضی صاحب کہنے لگے کہ یہ جواب دینے کا بڑا عجیب انداز ہے۔ مولوی صاحب بولے جناب ایسے کو تیسا، اس نے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ موجود ہے تو دکھاؤ۔ اب یہ شخص درد سے چیخ پکار کر رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے،
मेरा सवाल ये है कि बार बार ये जो कहता है कि मुझे सख्त दर्द है, मुझे दर्द दिखाए, मैं इसे अल्लाह तबारक व तआला दिखा दूंगा। वो शख्स कहने लगा, मौलवी साहब दर्द दिखाया नहीं जाता, आसार और अलामतों से पता चलता है। ये देखें मेरी जगह सुर्ख है, आपने जहाँ पे मुक्का मारा है मुझे दर्द भी हो रही है। मौलवी साहब ने फरमाया, जिस तरह दर्द नहीं देखा जा सकता बल्कि उसकी मौजूदगी का पता आसार और अलामतों से लगता है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला को भी नहीं देखा जा सकता, उसकी मौजूदगी का पता उसकी कुदरतों से लगता है। फिर फरमाने लगे कि इसका दूसरा सवाल ये था कि शैतान भी आग से बना है और जहन्नम भी आग से बनी है, आग को आग में डालने से अजाब कैसा? देखें ये भी चमड़े से बना हुआ है और मेरा मुक्का भी चमड़े का बना हुआ है, फिर चमड़े को चमड़ा लगाने से तकलीफ कैसी? मौलवी साहब कहने लगे कि काजी साहब इसका तीसरा सवाल ये था कि जब सब कुछ तकदीर में लिखा जा चुका है तो फिर हमें सजा क्यों, हमारे ऊपर फिर गिला क्या? इसका जवाब ये है कि तकदीर में लिखा जा चुका था कि मौलवी साहब इस शख्स को मुक्का मारेंगे, फिर ये आपके पास शिकायत लगाने क्यों आया है? जब तकदीर में लिखा जा चुका है तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर है? काजी साहब ने जब ये सारी बातें सुनी, कहा मौलवी साहब जाओ, मैंने आपको रिहा कर दिया है, कसूर इसी नौजवान का है जो इस तरह बेतुके किस्म के सवाल करता है। लिहाजा उलमाए किराम से जब भी बात पूछे इंसान, इल्मी बात पूछे, काम की बात पूछे, बेफ़ायदा किस्म की बात पूछ कर ना अपना टाइम ज़ाया करे ना उलमाए किराम का टाइम ज़ाया करे। ये पूछना जी असहाबे काफ के कुत्ते का रंग क्या था, ओ भाई रंग को आपने क्या करना है पूछ के? जो काम की बातें हैं वो पूछें, जो हमारी हशर में, कब्र में, आखिरत में जो चीज़ें काम आने वाली हैं और जो दुनिया में हमारे ईमान और हमारी सलामती और हमारी तरक्की का बायस हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस तरह के बेहुदा सवालों से बचाए और महफूज फरमाए, और अल्लाह ताला हमें उलमाए किराम का अदब नसीब फरमाए।